توبہ آیت نمبر 36، جس میں خداوند تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے۔ خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کتاب خدا میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں: ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب۔ یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ ظلم نہ کرنا اپنے آپ پر ان مہینوں میں، قتال ناحق سے، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں سب کے سب، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دنوں میں افضل دن ذو الحج کے پہلے عشرے کے دن ہیں۔ عرض کیا گیا کہ کیا جہاد کے ایام بھی اس کے مثل نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کے ایام بھی ان کے ہم مثل نہیں۔ ہاں، جو مجاہد جہاد میں شہید ہو جائے تو اس کے ایام کے ہم مثل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی عبادات اللہ جل شانہ کو دوسرے دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہے۔ اس عشرے کے ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور 1 رات کی عبادت 1 سال کی راتوں کی عبادت کے برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اول رات ذی الحج میں 4 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص 25 مرتبہ پڑھے تو اللہ جل شانہ اس کے لیے بے شمار ثواب لکھیں گے، اور اس کے نامہ اعمال میں 25 سال کی عبادات کا ثواب لکھیں گے، اور وہ مرنے سے پہلے بہشت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ 1 تا 10 ذی الحج کی نمازیں۔ اگر کوئی اس مہینہ کی کسی رات کو پچھلی تہائی میں 4 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت میں سورۃ فلق اور سورۃ ناس 1 بار، سورۃ اخلاص 3 بار اور آیت الکرسی 3 بار، اور بعد نماز کے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ ذی العزت والجبروت، سبحان ذی القدرت والملکوت، سبحان الحی الذی لا یموت لا الہ الا هو یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، سبحان اللہ رب العباد والبلاد والحمد للہ کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، اللہ اکبر کبیرا، ربنا جل جلالہ وقدرتہ بکل مکان۔ پھر جو چاہے دعا کرے، اس کے لیے اجر ہے جیسے کسی نے حج کیا بیت اللہ حرمت والے کا، اور اللہ جل شانہ کی راہ میں جہاد کیا۔ جو دعا مانگے گا اس کو عطا کی جائے گی۔ اگر 10 راتوں میں اسی ترتیب سے عبادت کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کو فردوس اعلیٰ میں داخل فرمائیں گے اور اس کی ہر برائی مٹا دیں گے۔ اگر کوئی شخص دن کو 6 رکعت نماز ادا کرے اور پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بار سورۃ العصر، اور دوسری میں 1 بار سورۃ القریش، اور تیسری میں 1 بار سورۃ الکافرون، اور چوتھی میں 1 بار سورۃ النصر پڑھے، پھر سلام پھیرے اور بعد ازاں 2 رکعت اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھے، تو اس کا ثواب اتنا ہے کہ تمام مخلوق مل کر بیان کرنا چاہے تو بیان نہ کر سکے۔ جو شخص ذی الحج کے عشرہ میں سورۃ الفجر پڑھے گا، اللہ جل شانہ اسے دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھیں گے۔ ذی الحج میں عرفہ کی رات کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شب عرفہ میں 2 رکعت نفل پڑھے، اول رکعت میں 100 مرتبہ آیت الکرسی اور دوسری رکعت میں 100 مرتبہ سورۃ الاخلاص، تو اللہ جل شانہ اسے بخش دیں گے اور مراتب اعلیٰ سے دین و دنیا میں سرفراز فرمائیں گے۔ عرفہ کے دن کی عبادات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان 4 رکعت ادا کریں، ہر رکعت میں 1 بار سورۃ الفاتحہ اور 50 بار سورۃ اخلاص پڑھیں،
تو اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ قرآن کے ہر حرف کے عوض جنت میں ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے اور ہر 2 درجات کے درمیان 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عرفہ کے دن 2 نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ مع بسم اللہ کے پڑھے تو اس کے لیے اللہ جل شانہ فرشتوں سے ضرور فرماتے ہیں کہ گواہ رہنا، میں نے اس کے گناہ بخش دیے۔ عید الاضحیٰ کی عبادات۔ عید الاضحیٰ کے دن غسل کرنے کا ثواب ایسا ہے گویا اس نے دریائے رحمت میں غوطہ لگایا اور اس کے تمام گناہ معاف ہو گئے۔ جو شخص عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد اپنے گھر میں آ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ المرسلات 5 مرتبہ پڑھے تو اسے حج اور عمرہ اور دعائے طواف کا ثواب ملے گا اور اس کے مال میں برکت ہوگی۔ ذی الحج کے مہینہ کے آخر کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذی الحج کے آخر میں 2 رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ اور قرآن پاک میں سے کچھ پڑھے اور سلام کے بعد یہ دعا پڑھے تو اللہ جل شانہ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتے ہیں اور اسے بھی بخش دیتے ہیں۔ ذی الحج کے روزوں کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روزہ اس مہینہ کا برابر ہے 1 سال کے روزوں کے، اور کھڑا ہونا واسطے عبادت کے اس مہینہ کی 10 راتوں میں برابر ہے ثواب میں شب قدر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن کے روزے کا اجر 100 غلام آزاد کرنے کے برابر، 1000 اونٹ قربان کرنے اور اللہ جل شانہ کی راہ میں سواری کے لیے 1000 گھوڑے دینے کے برابر ہوگا۔ 9ویں دن کے ذی الحج کے روزے کا اجر اس سے دگنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 8ویں ذی الحج کا روزہ رکھا اللہ جل شانہ اسے حضرت ایوب علیہ السلام کے مصائب پر صبر کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جس نے یوم عرفہ 9ویں ذی الحج کا روزہ رکھا اللہ جل شانہ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ کفارہ کرتا ہے گزشتہ سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا۔